آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ G20 کی صدارت بھارت کے لیے عالمی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ جناب نریندر مودی نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں کہا کہ وکرم ایس خلائی راکٹ سے ملک کی مینوفیکچرنگ صلاحیت اور طاقت کی عکاسی ہوتی ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ہیملٹن میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ کرکٹ میچ بارش کی وجہ سے ترک کر دیا گیا، اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں آج جاپان کا مقابلہ کوسٹاریکا سے، بیلجیم کا مراکش سے اور کروشیا کا کینیڈا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے لیے G20 کی صدارت کی ذمہ داری سنبھالنا عالمی سطح پر فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ جناب مودی نے آکاشوانی پر من کی بات کے 95ویں نشریے میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اور بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ بھارت کو امرت کال کے دوران یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے پاس ہر شعبے میں چیلنجوں کا حل موجود ہے، خواہ یہ امن یا اتحاد ہو، ماحولیات کے تئیں خیال رکھنے کی بات ہو یا پائیدار ترقی کا معاملہ ہو۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے ایک کرۂ ارض، ایک کنبے، ایک مستقبل کا جو موضوع چنا ہے اس سے واسودھیو کٹمبکم کے تئیں ملک کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ G20 کی ساجھیداری دنیا کی 2/3 آبادی، 3/4 عالمی تجارت اور 85% عالمی GDP پر مشتمل ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا کہ بھارت 1 دسمبر سے اتنے بڑے اور طاقتور گروپ کی صدارت سنبھالنے والا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ملک کے مختلف حصوں میں G20 سے وابستہ کئی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ لوگ دنیا کے سامنے اپنی ثقافت کے گوناگوں اور منفرد رنگ پیش کریں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ G20 سے وابستہ ان پروگراموں کے لیے آنے والے افراد آج کے مندوبین تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ مستقبل کے سیاح ہیں۔ وزیر اعظم نے تلنگانہ کے راجنا سرسیلا ضلع کے ایک بنکر ہری پرساد گارو کے ایک منفرد تحفے کا ذکر کیا۔ جناب مودی نے بتایا کہ ہری پرساد نے انہیں اپنے ہاتھ سے بنا ہوا G20 کا لوگو بھیجا ہے۔ وزیر اعظم نے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں پر زور دیا کہ وہ G20 سے متعلق بحث مباحثے اور مقابلوں کے لیے مواقع پیدا کریں۔ جناب مودی نے کہا کہ پورے ملک نے 18 نومبر کو خلا کے شعبے میں ایک تاریخ ساز کارنامے کا مشاہدہ کیا۔ اس دن بھارت نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈیزائن اور تیار کردہ پہلے راکٹ کو خلا میں بھیجا جس کا نام وکرم ایس ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جیسے ہی ملک کے اپنے خلائی اسٹارٹ اپ ادارے کے پہلے راکٹ نے سری ہری کوٹا سے تاریخی اڑان بھری، ہر بھارتی شہری کا دل فخر سے سرشار ہو گیا۔ وکرم ایس راکٹ کئی طرح کی خصوصیات کے ساتھ آراستہ ہے اور یہ دیگر راکٹوں کے مقابلے ہلکا اور کم لاگت کا بھی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ خلائی مشن پر دیگر ملک جو رقم خرچ کر رہے ہیں، بھارت کے اس خلائی راکٹ پر آنے والی لاگت اس سے بہت کم ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت خلا کے شعبے میں اپنی کامیابی میں پڑوس کے ملکوں کو بھی شامل کر رہا ہے۔ بھارت نے کل ایک سیٹلائٹ خلا میں چھوڑا ہے جسے بھارت اور بھوٹان نے مل کر تیار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سیٹلائٹ سے بہت عمدہ تصاویر ملیں گی جس سے بھوٹان کو اپنے قدرتی وسائل کے بندوبست میں مدد ملے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ اس سیٹلائٹ کے چھوڑے جانے سے بھارت اور بھوٹان کے مضبوط تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے۔ جناب مودی نے خلا ٹیکنالوجی اور اختراع کے شعبے میں شاندار کام کرنے پر نوجوانوں کی ستائش کی۔
وزیر اعظم نے کہا کہ یہ نوجوان بڑا سوچ رہے ہیں اور بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ تکنیک سے وابستہ اختراع کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت ڈرونز کے شعبے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ہماچل پردیش کے کنور ضلع میں ڈرونز کے ذریعے سیب ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچائے گئے۔ کنور دور دراز کا ایک ضلع ہے جہاں اس سیزن میں شدید برف باری ہوئی ہے۔ ریاست کے بقیہ حصوں کے ساتھ اس کا رابطہ کئی ہفتوں تک بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ جناب مودی نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ ڈرون کی تکنیک کی مدد سے کنور کے سیب اب اور تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کسانوں کا خرچ بھی کم ہوگا اور سیب بھی ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اگلے سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ کی تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب مصر کے صدر بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت اور مصر کے تہذیبی اور عوام سے عوام کے گہرے رابطوں پر مبنی پرتپاک اور دوستانہ تعلقات ہیں۔ دونوں ملک اس سال سفارتی تعلقات قائم ہونے کی 75ویں سالگرہ بھی منا رہے ہیں۔ ادھر سال 2022-23 میں G20 کی بھارت کی صدارت کے دوران مصر کو ایک مہمان ملک کی حیثیت سے مدعو کیا گیا ہے۔ نیشنل کیڈٹ کور NCC آج اپنا 74واں یوم تاسیس منا رہی ہے۔ نوجوانوں پر مشتمل دنیا کی سب سے بڑی باوردی تنظیم 1948 میں قائم کی گئی تھی۔ اس موقع پر پورے ملک میں کیڈٹس مارچ پاسٹ، ثقافتی سرگرمیوں اور سماجی بہبود کے پروگراموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ کئی کیڈٹس نے کھیلوں اور جوخم والے کام کے شعبے میں اپنی قابل قدر کامیابیوں کے ذریعے ملک اور تنظیم کا نام بھی روشن کیا ہے۔ ہیملٹن میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ کرکٹ میچ بارش کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ 13ویں اوور میں بھارت نے ایک وکٹ پر 89 رن بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے کھیل پھر سے روکنا پڑا۔ اس سے پہلے بارش کے سبب اس دوسرے ایک روزہ میچ کو 29 اوورز کا کر دیا گیا تھا۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ کے کپتان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نیوزی لینڈ نے پہلے ایک روزہ میچ میں بھارت پر 7 وکٹ سے کامیابی حاصل کی تھی۔ اس طرح نیوزی لینڈ کو 1-0 کی سبقت حاصل ہے۔ فٹ بال میں قطر میں جاری فیفا ورلڈ کپ میں آج کے پہلے میچ میں گروپ ای میں جاپان کا مقابلہ کوسٹا ریکا سے ہوگا۔ یہ میچ سپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ گروپ ایف میں شام 6:30 بجے بیلجیم کی ٹیم مراکش کے ساتھ کھیلے گی۔ رات 9:30 بجے کروشیا اور کینیڈا آمنے سامنے ہوں گے۔ ادھر کل رات گروپ سی کے میچ میں ارجنٹینا نے میکسیکو کو 2-0 سے شکست دی۔ 2 بار کے عالمی چیمپئن ارجنٹینا کی ٹیم لگاتار 36 میچ جیتنے کے بعد اس ہفتے ورلڈ کپ کے اپنے پہلے میچ میں سعودی عرب سے ہار گئی تھی۔ ادھر گروپ ڈی میں فرانس نے ڈنمارک کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا دیا۔ اس طرح فرانس پری کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی کچھ اہم خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ G20 کی صدارت بھارت کے لیے عالمی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرنے کا ایک بڑا موقع ہے۔ جناب مودی نے آکاش وانی پر من کی بات پروگرام میں کہا کہ وکرم ایس خلائی راکٹ سے ملک کی مینوفیکچرنگ صلاحیت کی عکاسی ہوتی ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی یوم جمہوریہ تقریبات میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ہیملٹن میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ کرکٹ میچ بارش کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ اور فٹ بال میں فیفا ورلڈ کپ میں آج جاپان کا مقابلہ کوسٹا ریکا سے، بیلجیم کا مراکش سے اور کروشیا کا کینیڈا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔